تو منافقین نے کہا کہ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایسے ایمان لائیں جیسا کہ سفہاء ایمان لائے؟ یہ نعوذ باللہ منافقین نے رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ کے متعلق لفظ استعمال کیا ہے۔ سفہاء کم عقل، جس کو سوجھ بوجھ نہ ہو، بصیرت نہ ہو۔ تو اللہ رب کائنات نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ الا انہم هم السفہاء، الا تنبیہ کے لیے ہے، اور انہم هم السفہاء لفظ انہ اور پھر جملہ اسمیہ، کتنی تاکید ہے اس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو سفہاء کہنے والوں کے اوپر یہ لفظ استعمال کیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جرا ہے۔ الا انہم هم السفہاء، خبردار بے شک یہی لوگ سفہاء کے۔ عظمت صحابہ اہل بیت کی بات ہو رہی تھی، تو صحابہ کرام کی عظمت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ رب کائنات نے ان کے ایمان کو ایک مثال اور معیار قرار دے کے قیامت تک آنے والے ہر قرآن مجید کے قاری کو یہ حکم ارشاد فرما ہے کہ آمنوا کما آمن الناس، کہ تمہارا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ اللہ کے پیغمبر نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ایمان ہے۔ سورہ فاتحہ کے اندر ہم دعا پڑھتے ہیں الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہے۔ اب یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سب سے پہلے نمبر پر انبیاء کرام کی جماعت، اس کے بعد صدیقین کی جماعت، پھر شہداء کی جماعت، پھر صالحین کی جماعت۔ تو گویا کہ ہم سورۃ الفاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ اپنی درخواست رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس انعام یافتہ لوگوں کے طریقے کے اوپر چلا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ نے فرمایا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اگر ان کا ایمان اس ایمان کی مثل ہوگا جو آمنتم، تم ایمان لا چکے ہو، تو تم ہدایت کی دعا کر رہے تھے اہدنا الصراط المستقیم، فرمایا کہ ویسی مثال قائم کرو فقد اهتدوا، ہدایت پا۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم پھر گئے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو سوائے اس کے کہ لوگ شقاق میں چلے جائیں گے، اختلاف میں، جھوٹ میں، نفرت میں چلے جائیں۔ تو صحابہ اور اہل بیت کی عظمت قرآن مجید کی نصوص اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور امت مسلمہ کو یہ آرڈر ہے اللہ کی طرف سے، اور قرآن مجید میں جو امر کا صیغہ ہوتا ہے وہ فرضیت کے لیے ہوتا ہے کہ آمنوا کما آمن الناس۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کا جو مقام اور ان کی عظمت ہے، آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا لے کر آकर اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر دو، ما بلغ مد احد ولا نصیفا، فرمایا کہ میرے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ نے مٹھی بھر جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کیا ہے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا اس مقام کو نہیں پہنچا۔ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، جناب سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ صحابہ کرام کو انہوں نے برا بھلا نہیں کہا، لمقام احدهم ساعۃ خیر
اس کے برابر اجر و ثواب نہیں پا سکتے۔ یہ صحابہ کی عظمت اور ان کا مقام۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، فرمایا کہ واللہ لمشہد شہدہ رجل، اللہ کی قسم کوئی ایسا شہادت کا ہے الفت میدان کاذاب ہو جس میں نبی علیہ السلام کا کوئی صحابی شاہدہ شہید ہوا اور کتنی دیر تک اس میں رہا، فرمایا کہ صرف اتنی دیر تک رہا یغبر فیہ وجہہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صرف میدان جہاد کے اوپر غبار چڑھا ہے، میدان جہاد پر غبار چڑھا۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ چند ذرات مٹی کے اس کی ناک میں کام میں چلے، اس کا کتنا مقام ہے۔ فرمایا کہ افضل من عمل احدکم لا عمر عمر نوح علیہ السلام، اگر نوح علیہ السلام کی عمر جتنی اس کو عمر مل جائے تو جس صحابی نے اللہ کے پیغمبر کی رفاقت کے اندر صرف اتنی سی شرکت کر لی کہ چند ذرات اس کے ناک میں یا اس کے کان کے اندر مٹی کے چلے گئے، فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی عمر پانے والا غیر صحابی اس مقام کو نہیں پا سکتا۔ صحابہ کرام کی محبت، ان کے ایمان اور ان کی عظمت کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ اگر کسی بستی، کسی ملک کی بقا چاہیے تو وہ صحابہ کرام کے مقام کو سمجھے اور ان کی محبت اپنے دل میں بٹھائے اور ان کی طرح اپنے ایمان کو بنائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 انصار کا ذکر کیا ہے، مہاجرین کا ذکر کیا ہے، اس کے بعد کیا ہے والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یہ دعا ہے اور اسی دعا کو پر اختتام ہے۔ والذین جاؤوا من بعدهم، وہ لوگ جو انصار کے بعد آئے، مہاجرین کے بعد آئے، کون آئے؟ تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں۔ آج ہم جتنے لوگ ہیں قیامت تک جتنے آئیں ان کا فرض کیا ہے؟ والذین جاؤوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہماری بھی مغفرت فرما دے اور ان لوگوں کی مغفرت فرما دے سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ثابت، ایمان لانے میں، دنیا میں آنے میں، دنیا سے جانے میں سبقونا ہم سے پہلے آئے چلے، جس میں سب سے پہلے نمبر پر نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، اس کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، اس امت کے سلف۔ فرمایا کہ بعد والے آنے والے لوگ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اللہ ہمارے دل کے اندر کسی کے متعلق غِلًّا حقدًا، کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی ایسی چیز نہ چھوڑ۔ صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تمام اہل سنت کے بارے میں، مفسرین، محدثین، فقہاء، صالحین، شہداء، صدیقین، اللہ کسی کے بارے میں ہمارے دل کے اندر علم تنوین تنقیر برائے علت ایک ذرہ کے برابر کہ اللہ کو کینہ نہ چھوڑ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قرآن مجید کی آیت کو پڑھتی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ امرتم بالاستغفار لاصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کے اندر تمہیں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کے بارے میں استغفار کا حکم ہے۔ اور آگے کیا فرماتی ہے؟ فرمایا کہ وَسَبَقْتُمُوهُمْ، تم نے ان کو سب کرنا شروع کر دیا ہے۔ آگے کیا بات کہتے ہیں؟ سمعت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام الانبیاء سے سنا ہے، لن تذهب هذه الامة حتى يلعن آخرها ربها، فرمایا کہ یہ امت اس وقت تک باقی رہے گی، تباہ نہیں ہوگی، برباد نہیں ہوگی، جب تک بعد میں آنے والے لوگ پہلے لوگوں کو لعنت نہیں کریں گے۔ جب بعد میں آنے والے لعنت کریں گے امت ساری کی ساری تباہ ہو جائے۔ کیا
قیامت قائم ہو جائے. یہ صحابہ کو سب کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں کے اندر صحابہ کی محبت، ان کا اکرام، ان کی عقیدت، ان کی محبت پیدا فرمائے اور اسی طرح ہم سب کا خاتمہ فرمائے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.